أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قلنا بلى. قال: إصلاح ذات بين الناس وفساد ذات البين هي الحالقة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنذروا هذين حتى يصطلحا أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مبارک حدیثیں پڑھی ہیں. ان دو حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں آپس میں پیار، محبت اور صلح کی فضیلت بیان فرماتے ہیں، اور آپس میں جھگڑا، فساد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، ان کی برائی اور ممانعت فرماتے ہیں. اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک جیتا جاگتا، چلتا پھرتا، خوشحال رہنے والا فرد بنایا ہے. خاموش مخلوق نہیں بنائی کہ انسان کی زبان ہی نہ ہو اور وہ خاموش رہے، بلکہ انسان کو خوشحال رکھنے کے لیے بولنے کی قوت اور طاقت دی، سمجھنے کی اور فکر کرنے کی اور سوچنے کی صلاحیت دی ہے کہ اس سے انسان اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کی بھلائی اور آپس کے اندر محبت کے کون سے اصول اپنائیں کہ جس سے اس کی زندگی خوشحال بنے، خوشگوار بنے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہر انسان کی سوچ اور فکر الگ الگ بنائی ہیں. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام کی سوچ کبھی ایک نہیں ہو سکتی. ہماری فکریں بھی الگ، ہماری سوچ بھی الگ، ہمارے تدبر بھی الگ. یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے. اب اس سوچ اور فکر کے اندر اگر اعتدال نہ رہا، آپس میں للہیت اور خشیت نہ رہی، تو یہ سوچ اور فکر جہالت اور ضد کی بنا پر الگ ہونے کی وجہ سے جھگڑے کی نوبت آ سکتی ہے. اس لیے فرمایا کہ جب آپ لوگوں کی آپس کی فکریں اور سوچ الگ الگ ہوں تو اس وقت اگر اختلاف کی شکل پیدا ہو جائے تو اعتدال رکھو، آپس میں اخلاص رکھو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک بنا دو اور درگزر کا معاملہ کر دو. اگر تم نے اپنی آپس کی سوچ اور اختلاف اور فکروں کو الگ الگ ہونے کے نتیجے میں اگر اختلاف کر دیا تو یہ جھگڑے کی نوبت ہو جائے گی، اور جھگڑے کی نوبت ہوگی تو آپس میں دشمنی، آپس میں کینہ، آپس میں بغض اور آپس میں عداوت شروع ہو جائے گی. اور جس قوم کے اندر اور جس فرد کے اندر اگر اختلاف ہو اور اس اختلاف کو ختم کرنے کی شکل نہ اپنائی جائے تو وہ قوم اور وہ افراد اور وہ سماج تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں. اسی لیے آپس کے اندر پیار اور محبت اور آپس کی صلح کو اور آپس کے اندر مل جل کر رہنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تنبیہ کرتے ہوئے خطاب فرمایا، اور یہاں تک فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تمہیں کیا وہ چیز نہ بتاؤں جو نفلی روزوں سے، نفلی صدقات سے اور نفلی نماز سے بھی افضل ہوں.
یعنی آپس کے اندر صلح، آپس کے اندر پیار اور محبت، وہ اگر تمہارے اندر ہیں تو ان کا مقام اور ان کا درجہ نمازوں سے، صدقات سے، روزوں سے بڑھ جائے گا۔ آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں وہ بتاؤں جو نمازوں سے، روزوں سے، صدقات سے افضل ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بلا، ضرور آپ بتائیے کہ ایسی کون سی چیز ہیں کہ جو چیز نماز سے بھی افضل ہو، اور جو چیز روزے سے بھی افضل ہو، اور جو چیز صدقات سے بھی افضل ہو؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اصلاح ذات بین الناس، لوگوں کے درمیان میں صلح کا کرنا، لوگوں کے درمیان میں الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانا، آپس کے کینہ کو، آپس کی عداوتوں کو، آپس کی دشمنی کو ختم کرنا، میرے صحابہ یہ نمازوں سے بھی افضل ہے، یہ روزوں سے بھی افضل ہے، یہ صدقہ سے بھی افضل۔ پھر آپ نے دوسرا جملہ فرمایا کہ میرے صحابہ کیا میں بتاؤں کہ جو ان تمام نیکیوں کو اور ان تمام بھلے اعمال کو اور ان تمام ثواب کو ختم کر دینے والی ہو؟ آدمی کتنا پڑا پکا نمازی ہو، کتنا روزے رکھنے والا ہو، صدقات کرنے والا ہو، لیکن اگر ان کے درمیان میں ایک چیز ہے تو ان کا اجر و ثواب اور اس کے حسن اعمال کا جو صلہ ملنے والا ہے وہ تمام ختم ہو جائے۔ صحابہ نے فرمایا کہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا فساد ذات البین ہی الحالکہ، اے میرے صحابہ آپس کے اندر توڑ، آپس میں مخالفتیں، آپس میں جھگڑے، یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کو ہلاک اور تباہ کر دیتی ہیں، اور انسان کے دین کے جتنے کام ہیں وہ تمام کے تمام کو مٹا دیتی ہیں۔ اسی لیے جھگڑے کی مذمت بیان کرتے ہوئے حق تعالی شانہ و عم نوالہ نے اپنے کلام پاک میں 3 جملے فرمائے اور فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، اے میرے بندو آپس میں جھگڑا نہ کرو، آپس میں لڑائی نہ کرو، آپس میں خلفشار نہ کرو، آپس میں توڑ پیدا نہ کرو۔ اگر یہ جھگڑا کرو گے اور توڑ پیدا کرو گے اور خلفشار کرو گے تو کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو تم کمزور بن جاؤ گے، تمہاری طاقتیں ختم ہو جائے گی، تم بزدل ہو جاؤ گے، اور وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری جو قوت اور طاقت اور تمہارا غلبہ ہوگا وہ اکھڑ جائے گا، اور تمہاری ہوا یعنی تمہاری قوت اور طاقت تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ آپس کے جھگڑے سے انسان بزدل بن جاتا ہے، کمزور بن جاتا ہے، اور ان کی طاقت اور قوت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جب ایسی نوبت آ جائے کہ آپس میں اختلاف ہو جائے، آپس میں خلفشار ہو جائے، آپس میں جھگڑے کی نوبت آ جائے تو قرآن فرماتا ہے کیا کرنا ہے تمہیں؟ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ فطرت انسان میں سوچ الگ ہیں، فکر الگ ہیں، ہر ایک کے دماغ کے سوچنے کی طاقت اور قوت الگ ہیں، اس بنا پر اختلاف ہوگا، آپس کے اندر توڑ ہوگا۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تمہارا توڑ نہیں ہوگا، ہوگا، لیکن ایسے موقع پر کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لینا، جھگڑے کی نوبت نہ آ جائے، فتنے کی نوبت نہ آ جائے، اور صبر سے تم کام لوگے تو کیا فائدہ ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ کی قوت تمہارے ساتھ ہوگی، اور جن کے ساتھ اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، اللہ کی مدد ہو جائے گی کبھی وہ مغلوب نہیں ہو سکتا ہے۔ جھگڑے کی مذمت اور برائی تو اتنی ہے اور اتنا منحوس جھگڑا ہے کہ نیکی جیسی اہم عبادت بھی ہو یہ عبادت بھی ختم ہو جاتی۔ ہمیں معلوم ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل بتلائی گئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اپنے معتکف میں سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو شب قدر بتلانے کے لیے باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کے درمیان میں خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر،
میرے صحابہ میں میرے معتکف میں سے باہر نکلا تاکہ تمہیں لیلۃ القدر بتلا دوں کہ کون سی لیلۃ القدر ہے. فَطَلَعَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ رُفِعَتْ. لیکن میں نے دیکھا کہ دو صحابہ کے درمیان میں کسی بات پر بلکہ شب قدر کی تعین پر جھگڑا ہو رہا تھا، آپس میں اختلاف کر رہے تھے. اللہ رب العالمین نے شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا اور ہمیشہ کے لیے اٹھا لیا. بتلائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشخصیت صحابہ کے درمیان میں اس لیے تشریف لا رہے ہوں تاکہ شب قدر کی عظمت اور ان کی فضیلت کی رات کو بتلا دے کہ کون سی وہ رات ہے جس میں شب قدر ہوگی. لیکن دو صحابی کے درمیان میں اور وہ بھی جھگڑا ایک روایت کے مطابق ہو رہا تھا، اختلاف ہو رہا تھا شب قدر کے تعین میں کہ کون سی رات ہے، اس میں بات چیت میں اختلاف ہو رہا تھا. تو آپ نے فرمایا یہ آپس کا تمہارا اختلاف جو ہے اس نے شب قدر کی تعین کو ختم کر دیا اب ہمیشہ کے لیے. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین والخمیس، کہ ہر پیر کو، ہر سوموار کو اور جمعرات کے دن اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین ہر مومنین کے درجات کو بلند فرماتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور ان کے اوپر رحمت کا نزول فرماتے ہیں. ہر ہفتے میں 2 مرتبہ اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، مومنوں کے درجات کو بلند فرماتے، ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں اور ان کی مغفرت فرما دیتے. لا یشرک باللہ شیئا، جب تک کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. جو بھی مومن کتنا بھی گنہگار ہو لیکن اس گنہگار پر اللہ رب العالمین کی نزول رحمت خاص طور پر ہوتی ہیں اور اللہ کی عنایت اور نوازش ہوتی ہیں. لیکن جو مشرک ہیں اس پر اللہ کی رحمت نہیں. اس کے بعد حدیث میں آگے جملہ فرمائے الا رجلا کانت بینہ وبین اخی شحنا فیقال انذروا ھذین حتی یصطلحا. آپ نے فرمایا ہاں مگر وہ آدمی جس پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی، اللہ کی مغفرت اس پر نہیں اترتی، اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتے، اللہ ان کو نوازش سے نہیں نوازتے. کون؟ تو فرمایا کہ وہ آدمی کہ جو اس کے درمیان میں اور اس کے بھائی کے درمیان میں آپس میں جھگڑا ہو. فرشتوں سے کہا جاتا ہے انذروا ھذین، ان دونوں گروپ کو، ان دونوں قبیلوں کو، ان دونوں خاندان کو، ان دونوں فردوں کو اس حال میں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ آپس میں مصالحت نہ کر لے، آپس کے اندر یہ صلح نہ کر لے، سمادھان نہ کر لے، یہاں تک ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. بتائیے کتنا بڑا عظیم درجہ اللہ دینا چاہتا ہے مومنین کو. لیکن جھگڑے جیسی بنیاد اور آپس میں اختلاف جیسی بنیاد اگر ان دونوں کے درمیان میں ہے تو ایسی نوازش سے اور ایسی عنایت سے محروم ہو جاتا ہے. بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی اتنی اہمیت فرمائی کہ کبھی کبھی آپ کی جماعت فوت ہو جاتی تھی. حالانکہ ہم کو معلوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت کی نماز اتنی محبوب اور پیاری تھی کہ میدان کارسار ہو، جنگ کا میدان ہو، دشمن آمنے سامنے ہو، پھر بھی آپ جماعت سے نماز کو کبھی ترک نہیں کرتے تھے. اور اسی طریقے سے شدید بیمار تھے آپ چل نہیں سکتے تھے. مدینۃ المنورہ میں مسجد نبوی اور آپ کا مکان بہت قریب، چل نہیں سکتے تھے. 2 صحابی کے سہارے پر، کندھے پر آپ ہاتھ رکھ کر تشریف لاتے ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اور آپ کو جماعت کی نماز کتنی محبوب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں نوجوانوں کو جمع کروں اور یہ کہوں کہ وہ جنگل سے لکڑیوں کو لے کر آئے اور جو لوگ جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہوتے ہیں ان کے گھروں کو میں جلا دوں. جماعت کی اتنی اہمیت آپ نے فرمائی. لیکن جب جھگڑے سے صلح کرنے کی نوبت آئی اور جھگڑا آپس میں ہو رہا تھا تو آپ نے بنفس نفیس خود اس گروپ میں جا کر، اس قبیلے میں جا کر صلح فرمائی اور صلح کی بنا پر اگر جماعت سے تاخیر ہو گئی تو آپ نے اس کو گوارا کیا
چنانچہ حدیث میں ایک قصہ آتا ہے کہ قبیلے بنی عمرو ابن عوف کے درمیان میں آپس میں کوئی مسئلہ بن گیا تھا اور جھگڑا ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے اور ان کو سلجھانے لگے اور مصالحت کرنے لگے، یہاں تک نوبت آئی کہ تاخیر ہو گئی، بہت لیٹ ہو گیا، اور اتنی تاخیر ہو گئی کہ جماعت کی نماز کا وقت جا رہا تھا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ آپ جماعت سے نماز کر لیجئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام بنے اور جب ان میں صلح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی۔ اندازہ لگا لیجئے کہ صلح کتنی اہمیت والی چیز ہے اور آپس میں جھگڑا کتنا منحوس ہے۔ اسی لیے کہا کہ صلح یہ خیر کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آپس میں پیار اور محبت سے رہنا اور آپس میں جوڑ سے رہنا یہ نیکی کے، بھلائی کے، رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور جھگڑا یہ شر کے دروازوں کو کھولتا ہے اور نیکی کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ جس قوم کے اندر اگر فساد ہو گیا اور جھگڑا ہو گیا تو یہ قوم کتنی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، دنیا سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے اور آخرت سے بھی۔ چنانچہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک باپ کی جائیداد جب تقسیم ہوئی تو دو بھائی کے درمیان میں آپس میں تو میں ہو گئی اور ایک درخت کے بارے میں، ایک جھاڑ کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ جب وہ زمین تقسیم ہوئی تو وہ درخت اور جھاڑ جو تھا وہ زمین کے درمیان میں تھا۔ ایک بھائی کہہ رہا تھا کہ یہ درخت اور جھاڑ میرا ہے، دوسرا بھائی کہہ رہا تھا کہ میرا ہے۔ آپس میں مسئلہ سلجھا نہیں، مصالحت ہوئی نہیں، اور جھگڑے کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ کورٹ میٹل ہو گیا، اور یہ جھگڑا کورٹ میں پہنچ گیا۔ اب جب کورٹ میں پہنچا، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، دونوں طرف سے وکیلوں کو روکا گیا۔ جب وکیلوں کو روکا گیا تو یہ فیصلہ اتنا طویل ہو چکا کہ دونوں بھائی نے اپنی جائیداد کو بیچنا پڑا۔ اس فیس کے اندر دونوں بھائی کی زمین چلی گئی۔ آخر میں جو فیصلہ آیا، کیا آیا؟ تو فرمایا کہ وہ درخت کا فیصل اور جج نے یہ دیا کہ اس درخت کو کاٹ کر دونوں کے درمیان میں آدھا آدھا تقسیم کر دیا جائے۔ یہ ہے جھگڑے کی نحوست اور یہ ہے جھگڑے کی مذمت کہ جائیداد بھی گئی، ملکت بھی گئی، دنیا سے بھی ہاتھ دھونے بیٹھے، اور آخرت تو ہے ہی خسرت دنیا والآخرہ۔ یہ ہے فساد۔ اسی لیے چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے درمیان میں اگر خلفشار ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عبادات کو چھوڑ دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح فرماتے، صلح فرماتے۔ اور جھگڑا کرنا، فساد کرنا یہ منافقوں کی اور یہودیوں کی عادت ہے۔ چنانچہ در منصور میں ایک قصہ ذکر کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج یہ انصار کے مدینہ میں صحابہ کے دو بہت بڑے قبیلے تھے، اور ان دو قبیلوں میں زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے صدیوں سے سال سے لڑائی اور جھگڑا چلا آ رہا تھا، اور وہ لڑائی اور جھگڑے کی آگ کوئی بجھا نہیں سکتا تھا، یعنی اس میں صلح نہیں ہو سکتی تھی۔ جب اسلام آیا، اللہ رب العالمین نے انہیں اسلام کی توفیق دی اور یہ مسلمان ہو گئے، تو یہ اوس اور خزرج کے درمیان میں آپس میں بھائی چارگی ہو گئی، اخوت ہو گئی۔ اسلامی اعتبار سے یہ دونوں بھائی بن گئے، اور ایسے بھائی بن گئے کہ آپس کی جائیداد ایک دوسرے تقسیم کرنے لگے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اتنی محبت ہو گئی کہ گھریلو چیزوں میں بھی آپس میں محبت میں تقسیم کرنے لگے اور شیر و شکر بن گئے۔ لیکن یہودیوں نے جب دیکھا کہ یہ انصار کے دو قبیلے
جو اوس اور خزرج ہیں سالہ سال سے جھگڑا اور فساد ان کے درمیان میں تھا اور اس سے ہمارا فائدہ ہو رہا تھا، یہ آپس کے اندر اب شیر و شکر بن گئے، متفق اور متحد ہو گئے، آپس میں معاشرتی اعتبار سے اچھی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ تو چاہیے کہ ان کے درمیان میں پرانی عداوت اور پرانی لڑائی کو ہم چھیڑیں۔ تو یہودیوں کا سب سے بڑا بوڑھا آدمی شاذ بن قیس کر کے تھا، یہ بہت کٹر مسلمانوں کا تھا، سخت کافر بھی تھا اور سخت مسلمانوں کا حاسد بھی تھا۔ جب یہ دو قبیلوں سے یہ گزرا تو دیکھا کہ آپس میں یہ اتفاق اور محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی آنکھ کے اندر یہ کانٹے کی طرح چبھنے لگا اور سوچنے لگا کہ ان دونوں کے درمیان میں کسی نہ کسی طرح پرانی دشمنی کو اور پرانی عداوت کو ہمیں ابھارنا چاہیے اور ان کو توڑ دینا چاہیے۔ تو لہذا اس سے تو نہ بن پڑا، تو اس نے ایک نوجوان یہودی کو تیار کیا اور اس نوجوان یہودی کو کہا کہ یہ دو قبیلے جو انصار کے اوس اور خزرج کے آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان میں محبت ہیں اور ان کے درمیان میں اتفاق ہیں، ان کو ہمیں توڑنا ہے اور ان کے درمیان میں پھوٹ ڈالنا ہے۔ تو آپ ان کے پاس جا کر بیٹھیے اور بیٹھ کر پرانی دشمنی والی باتوں کا تذکرہ کیجیے اور وہ اشعار کیجیے جو یوم بیاس، یعنی ایک مرتبہ ان دونوں قبیلوں میں جھگڑا ہوا تھا، اس وقت تو اوس خزرج پر غالب آ چکا تھا۔ تو اس جھگڑے کی آپ یاد دہانی دلائیے تاکہ نوجوان کا خون ہے وہ جوش مارے گا اور پرانی عداوتیں اور دشمنیاں یاد آئے گی تو آپس میں پھر لڑیں گے۔ تو اس جوان یہودی نے یہی کیا، پرانی باتیں شروع کر دی۔ اب جب پرانی عداوتیں پرانی باتیں یاد کرنے لگے تو آپس میں جوانوں کے اندر اختلاف ہوا اور یہاں تک اختلاف ہوا کہ قریب تھا کہ ایک دوسرے تلواروں کو نکال دیتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ اوس اور خزرج جو اسلام کی بدولت بھائی چارگی کے اندر تبدیل ہو چکے تھے، آج یہودی ان پر دشمنیوں کی بنا پر ان کے اندر اختلاف کرتے ہیں، تو مہاجر صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور فرمایا کہ آپ چلو میرے ساتھ۔ آپ وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہیں سمجھایا کہ کیا کر رہے ہو تم، پرانی عداوتوں کو کیوں یاد کر رہے ہو؟ اور تقریباً قرآن کریم کی وہ آیتیں جو سارے آل عمران میں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذکم منها كذلك يبین اللہ لکم لعلکم تہتدون۔ حق تعالیٰ شانہ نے جبرائیل کو بھیجا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے میں ہیں، آیتیں اتری، آپ نے صحابہ کو فرمایا اے اوس اور خزرج اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہے ایسے اللہ سے ڈرو، اور واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور آپس میں یہ جھگڑا نہ کرو، آپس میں عداوتیں نہ کرو، دشمنیاں نہ کرو۔ تم یاد کرو اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، وہ دین یاد کرو کہ زمانہ جاہلیت کے اندر تمہارے اندر صدیوں سے لڑائی ہو رہی تھی، جھگڑے ہو رہے تھے، اللہ رب العالمین نے اسلام جیسی عظیم الشان نعمت تمہیں عطا فرمائی، اس نعمت کے طفیل میں آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، آپس میں ایک ہو گئے، شیر و شکر ہو گئے، اور تم کیا اب یہ لڑائی کر رہے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے حالات وہ تھے کہ تم کنتم علی شفا حفرۃ من النار، کہ وہ نوبت ایسی تھی اور ایسے جھگڑے تھے تمہارے درمیان میں کہ اگر تم مرتے تو فوراً جہنم کے اندر جاتے۔ اللہ نے تمہیں جہنم سے بچا لیا اور اللہ نے دین اسلام جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی اور آپس میں تمہارے پیار اور محبت کو دیا۔ اب اس پیار اور محبت والی زندگی کو اختلاف سے اور جھگڑوں سے اور فساد سے نہ تبدیل کرو۔ یہ جھگڑا اور فساد یہ تو منافق اور یہ تو یہودیوں کا شیرہ ہے اور طریقہ ہیں، ان سے بچو۔ پھر کیا ہوا؟
ان دونوں قبیلوں کے درمیان پھر آپس میں اخوت ہو گئی، بھائی چارگی ہو گئی، اور کأنہ بنیان، اور ایک دیوار کی طرح ہو گئے۔ معلوم ہوا عزیزو کہ جھگڑا جو ہوتا ہے وہ قوم کو برباد کر دیتا ہے، اور صلح جو ہے وہ قوم کو ترقی کے اوپر لاتی، اور قرآن کریم نے صلح کو فرض قرار دیا اور یہ کہا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اے مسلمانوں، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، قبیلے، خاندان، اور یہ نعت اور یہ جات یہ تو صرف پہچاننے کے لیے، ورنہ تمام کے تمام مومنین یہ آپس میں بھائی بھائی۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر کوئی بات کسی کے درمیان میں ناچاکی کی پیدا ہو جائے اور جھگڑے کی نوبت آئے تو صبر سے کام لو، اور اگر صبر کے بعد بھی آگے چل گیا اور فتنہ برپا ہو چکا تو قرآن کہتا ہے فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان میں اصلاح اور مصالحت کرو، صلح کرو، دشمنیوں کو ہوا نہ دو، کینہ کو پرور مت ڈراؤ، اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے اس معاملے میں ڈرتے رہو۔ اگر کینہ رکھتے ہو اور دشمنیاں کرتے ہو تو یاد رکھو تمہاری پکڑ بہت بڑی ہوگی۔ اور جو آدمی اپنا حق چھوڑ دیتا ہے اور جھگڑے کو ختم کر دیتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا کہ من ترک المیرا وہو محق بنی لہ فی وسط الجنہ، جو آدمی صاحب حق ہے اس کا حق نکلتا ہے، درگزر کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے اور حق چھوڑ دیتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جنت کے درمیان میں اس کا محل بنا دیتے ہیں، صرف اس بنا پر کہ اس نے اپنا حق کو چھوڑ دیا اور جھگڑے کو ختم کر دیا۔ دوستو، انسانی فطرت میں اختلافات ہیں، اس کو چھوڑ کر ہمیں صلح کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔